سلیم سچوانی صاحب، آپ سے آج آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے تھا. بانی پی ٹی آئی کی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، پلس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور بانی پی ٹی آئی کی بریت کا فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا. کیا خبریں کیا ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ذرائع، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ براہ راست جس طرح نشریات دکھائی جا رہی تھی اس طرح دکھائی جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور نہیں دکھائی گئی. اور حیرت کی بات ہے کہ سپریم کورٹ اتنی کیوں پریشان ہے کہ تصویر کیسے وائرل ہو. تصویر وائرل ہو گئی، اس سے سپریم کورٹ کو کیا پریشانی ہے؟ اور اگر پریشانی ان کو ہے تو کیا وجہ ہے اس کی پریشانی کی؟ یہ بھی ذرا قوم کو پتا ہے. چیف جسٹس تو اس بات پہ بھی برہم ہے کہ یہ تھوڑی سی جو نیب کی ترامیم تھیں ان کے لیے 53 سماعتیں کی گئی. مطلب اتنا وقت ہے قوم کے پاس کہ یا اداروں کے پاس کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سماعت 1200 ارب روپے ڈوب جائیں اور یہ کہیں کہ قوم کے پاس اتنا وقت ہے، تو بھئی آپ پہلی سماعت کے اندر آج فیصلہ کر دیتے کہ بھئی یہ جو قوم کے 1200 ارب روپے ترامیم کر کے کھائے گئے ہیں وہ قوم کو واپس کیے جائیں، خزانوں میں جمع کروائے جائیں، اور جن جن کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بحال کیے جائیں. کیوں 53 سماعتیں انہوں نے سنی؟ اور یہ اب میرے خیال اب 54ویں سماعت ہو گئی. جی تو یہ سماعت پہ سماعت تو یہ خود لگا رہے ہیں. کو چاہیے تھا آج پہلی سماعت میں فیصلہ دیتے تھے، سب سے پہلے قوم کے پیسے قوم کو ملنے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ تو خیر عدلیہ کی بات ہے اور ججز کا جو فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پر ہوگا. بالکل مسلم، جی بینگ اے مسلم، بینگ اے مسلمان، کیا ہمیں یہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ قوم کی دولت جو لی گئی ہو اس کو کرپشن معاف کر دیجیے؟ کرپشن ہمارا دین تو کہتا ہے رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہیں. اور اگر میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری فاطمہ بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کی بھی ہاتھ کاٹ دیے. وہ خاتون جنت ہیں، بالکل ان کے رتبے کے سامنے ہمارے کسی چیف جسٹس کی، کسی آرمی چیف کی، اور کسی بھی شخص کی جو اس وقت پاکستان کیا دنیا میں موجود ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اتنی بڑی مثال ہمیں ایک مشرع راہ کے طور پہ دی گئی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں وہ اب نیب کیسز میں 1200 ارب روپے معاف ہو گئے اور کیسز کے اوپر سماعت پہ سماعت ہو رہی ہے، اور 53 کے بعد اب 54ویں سماعت ہو گئی اور اعتراض ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سلیم صاحب، مریم نواز صاحبہ نے 400 بلین کا کسانوں کو پیکج دے دیا ہے. آپ نے اپنے دور حکومت میں بھی 3.5 سال کی جو دور حکومت تھی آپ کی، اس میں آپ نے بڑا کام کیا تھا. کسان کارڈ، صحت کارڈ اور بھی کچھ آگے پائپ لائن میں بھی کچھ چیزیں تھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کسانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے اس ریلیف پیکج سے؟ دیکھیں شمالہ، پہلے تو کسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس کے بعد میں پیکیجز کی بات ہونی چاہیے. ابھی تو ان کی گندم خرید رہے نہیں ہیں، وہ بیچارے ابھی تک روڈوں پہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور کئی جیلوں میں بند ہیں. ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کسانوں کے ساتھ، سب سے پہلے تو زیادتی کا ازالہ کیا جائے، بعد میں اپنے پیکیجز کا اناؤنسمنٹ کیے تھے. اور 400 بلین کے پیکیجز کا اناؤنس کرنے کے لیے پیسے، مگر کسانوں کو حق دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف 400 بلین کا دکھاوے کا پیکیج ہے جو آدھے سے زیادہ غائب ہو جائے گا، کسانوں تک پہنچے گا ہی نہیں. مگر کسانوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، فارم 47 کی منتخب وزیر اعلیٰ، غیر منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. سوری، اچھا، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی صورت کسانوں کے لیے کوئی؟ دیکھیں نا، اب ایک کسان بیچارہ رو رہا ہے، کسان اپنے فریادیں کر رہا ہے، آپ باہر سے سڑی ہوئی گندم امپورٹ کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہو، مگر کسانوں کا جو حق ہے، جو کسانوں خون پسینے کا جو گندم جو ان کے پاس موجود ہوگا آپ ان سے خرید نہیں رہے ہو. تو یہ کس طریقے سے یہ پیکیجز کا اناؤنس کریں؟ ان کو پیکیجز کا اناؤنس کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. پہلے کسانوں کو ان کا حق دو جو کسان کا حق بنتا ہے، جو کسان تک گندم خریدے. سوال اٹھ رہا تھا، یہی عوام سوال اٹھا رہی تھی کہ بھائی آزاد کشمیر میں پرابلم آیا تو آپ نے فوراً 23 ارب کا پیکیج جو تھا وہ وہاں پہ پہنچا دیا. آج وہ ٹرانسفر بھی ہو گیا آزاد کشمیر کے اکاؤنٹ میں، وزیر اعظم شہباز شریف نے بتا بھی دیا. تو جب ملک میں ہمیں جو پرابلمز ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا کہیں بھی کسانوں کے جیسے پرابلم، تو اس پہ کچھ اقدام نہیں کیا. یہ فوری طور پہ کسانوں کے لیے ریلیف پیکیج آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. دیکھیں کام تو ہوا ہے. قوم کے پیسے ضائع نہیں ہونے چاہیے اور آج تک قوم کے پیسے ضائع ہی ہوتے گئے. سب سے اہم مسئلہ کسانوں کو جو پریشانی ہے، بجلی کی بھی پریشانی ہے. بجلی کی مدد میں پوری قوم ڈبو دی گئی، اس میں کوئی کچھ شک نہیں ہے. 3 روپے یونٹ ہمارے پانی سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے مگر نہیں پیدا کی جا رہی ہے. گلگت کے مقام کے اوپر 2 لاکھ
मेगा वाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है, मगर उससे फायदा नहीं उठाया जाता। भाई आप तमाम पैसे फालतू कामों पे रोक के सबसे पहले आप उसके ऊपर लगाएं और ये डीजल की मद में जो इम्पोर्ट के बिल्स हैं उसको कम करें। मगर क्यों कम करने, बल्कि उसको मजीद बढ़ाने की इसलिए सोचते हैं कि वहां से इनको कमीशनें मिलती हैं। मतलब फालतू काम क्या, ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं ये फालतू है? मेन तरक्याती काम ये है कि बिजली कौम को लिए सस्ती पैदा की जाए। इंपोर्ट्स की मद में 25 बिलियन डॉलर जो है वो ज्यादा जा रहे हैं कौम के, मगर वो वहाँ पे इसलिए खर्च किए जा रहे हैं कि उनको फिक्स मिल रही है। एक सवाल मुझे बताएं, ठीक है आप अभी ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अवामी मसाइल पे बात करें, आप अवाम के रिलीफ के लिए बात कर रहे हैं। अली खुर्शीदी साहब ने भी यही बोला था, उन्होंने कहा था कि ये नई आवाम के रिलीफ की बात करते हैं, अपोजिशन में बैठ के भी रोना धोना इनका जारी रहता है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बोला कि भाई अब आप लोग अब अवामी मसाइल की तरफ आए, काम करने की तरफ। तो असेंबली में क्यों नहीं काम करते, वहाँ क्यों नहीं बोलते आप? सर ये इन्होंने जो दावे किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे करें ना, 300 यूनिट फ्री देने के बिजली भेजने। अच्छा, वो दावे पूरे करें तो आवाम खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगी। बिजली के रेट कम करने के दावे किए थे, बिजली के जो है ना 300 यूनिट तक फ्री देने के दावे किए थे, इसके अलावा और दीगर जो भी इन्होंने आवाम से वादे किए थे वो वादे पूरे करें। ठीक है, मगर वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। बात घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी, कौम का पैसा जाया हो रहा है और जाया किया जा रहा है जानबूझ के, वो जाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे जहन में आ गया और मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी। आपकी पार्टी पे ये अक्सर इल्जाम आयद होता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया पे बड़ा कमेंट्स पास करते हैं और कई दफ़ा बड़ी लूज टॉक भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें तो यहाँ सोशल मीडिया पे भी मुनासिब नहीं है ना सलीम साहब? देखिए सबसे पहले तो पार्लियामेंट की बात कर लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से कानून साजी कर देनी चाहिए कि जो खवातीन की रिस्पेक्ट नहीं करता मेंबर MP हो या MNA हो तो फर्स्ट टाइम तो उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड करे, बाद में अगर सेकंड टाइम भी यही हरकत करता है तो उसकी सीट डी-सीट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब ज्यादा सुनने में सिंध असेंबली में भी हुए ये वाकयात, ये नेशनल असेंबली में भी हो रहे हैं। और नेशनल असेंबली में एक शख्स ख्वाजा आसिफ साहब तो तवास्तुर से बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अच्छा, और अभी तक जो है वो उनका ये सिलसिला जारी है। और अभी ये नए साहब आ गए, बशीर चीमा साहब, जिन्होंने ये हरकत कर दी। तो ये सिलसिले जो है रोकने के लिए कानून साजी सख्त होनी चाहिए और उसमें अमल दरामद भी होना चाहिए। और जहाँ तक सोशल मीडिया देखिए गलत बदजबानी जो कहीं पे भी हो, चाहे सोशल मीडिया वो गलत है, चाहे वो नेशनल असेंबली में, चाहे वो आम महफिल के अंदर, गलत है। उसको हम कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। ना हम कर सकते बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी। ठीक है, स्पीकर ने इस पे एक्शन भी लिया है कि 1 डे के लिए तारिक बशीर चीमा साहब जो है कल वो अटेंड नहीं करेंगे जो असेंबली का सेशन होगा। अच्छा, तो अब ये है कि इसको अगर एक ही कंटिन्यूअस एक प्रोसेस हो जाता है तो फिर इसकी आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बढ़ाया जा सकता है। कानून साजी एक प्रॉपर होनी चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और होंगे यकीनन, और उनको फॉलो करना जो है वो जरूरी है। जिनसे कौन सीखती है एग्जैक्टली वही इस तरह की एग्जैक्टली मैं यही क्योंकि हम सिर्फ अब नेशनली नहीं ना, हम तो इंटरनेशनल भी हमारा इमेज बहुत मुतासिर होता है। इन छोटी छोटी कहने को ये छोटी सी चीज है लेकिन इससे बड़ा आपका इमेज खराब होता है, तासुर गलत जा रहा होता है। ख्वाजा आसिफ फार्म 47 वाले थे और 24 में भी ख्वाजा आसिफ साहब फार्म 47 वाले हैं। उस वक्त भी इनकी यही जबान होती थी और आज भी इनकी यही जबान है। और क्योंकि फार्म 47 वाले बढ़ गए तो इसलिए बदजबानी वालों की तादाद भी बढ़ रही है। अच्छा, ये एक और चीज बताइएगा सलीम साहब, ये जो कामरान चिसोरी साहब का पहले बयान आया, फिर फैसल वावडा साहब का बयान आ गया जिसपे आज खुद नोटिस भी लिया है, सुमोटो ले लिया गया इनके बयान पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी आला अदलिया पे बड़ी सवालात की बौछार कर दी है दोहरी शरीयत के हवाले से। अब ये जजेस पर इल्जामात क्या, मतलब कैसे ये अब जो इस तरह के सियासी रहनुमा जो पॉलिटिशियंस हैं ये अब आला अदलिया पर सवालात उठा रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी? शरीयत हो या 3 शरीयत हो जज की, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या जज इंसाफ कर रहा है या इंसाफ नहीं कर रहा है। जब एक जज जो खड़ा होकर आज इंसाफ करने लगा है तो उसको उनके ग्रीन कार्ड याद आ रहे हैं, उसको उनकी दोहरी शरीयत याद आ रही है। और जब नाइंसाफी का दौर दौरा है, अभी भी बहुत सी नाइंसाफियां हुई हैं, उसके ऊपर एक लफ्ज इनके मुंह बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठा दिया कि
اہم بات یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں, وہ انصاف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. جج کا کام, کسی کے لیے بھی یہ رول ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے جج انصاف نہیں دے پا رہے ہیں دباؤ میں, تو انٹرنیشنل جج لا کے بٹھائے. قوم کو انصاف چاہیے, یہ نہیں چاہیے کہ وہ کون سے ملک کا ہے, کون سی شریعت کا ہے. عوام کو انصاف چاہیے, اور انصاف ان کو ملنا چاہیے, اور انصاف ان کا حق ہے جو کہ نہیں مل رہا ہے. اچھا, اور جو جج انصاف دینے کی کوشش کرتا ہے, جیسے بابر ستار اور دیگر ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دیگر ہائی کورٹ کے جج کھڑے ہوں گے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے بھی اچھی باتیں کی. تو اس طرح کے جو حوصلہ کر کے اب یہ باتیں کرنے لگے ہیں اور آ رہے ہیں میدان میں, تو اس سے قوم کا حوصلہ بلند ہوا ہے. اب قوم کا حوصلہ جو بلند ہو رہا ہے, تو ان سیاستدانوں کو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے قوم کے اپوزٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود فارم 47 کی جنریٹڈ ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہیں یہ, تو وہ نیچرلی بات ہے, وہ وہی باتیں کریں گے جو ان کے حق میں بہتر ہوگی. یہ اپنی ذات کے مفادات کے لیے باتیں کر رہے ہیں. اچھا, عوام کے لیے, قوم کے لیے بات. مصطفیٰ کمال صاحب نے تو بہت کام کیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. سلیم صاحب, کراچی کے لوگوں, وہ بھڑک جائیں گے آپ کے بیان پہ, وہ کہیں گے میں نے تو اتنا کام کیا. کراچی کے لوگوں کے لیے جو کام کیا, تو وہ کراچی کے لوگوں پہ احسان نہیں. اور کامران خان جسوری صاحب بڑے کام کر رہے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت ان کو جو بجٹ دیا گیا تھا, اس بجٹ میں سے 50% لگایا تھا اور 50% کہیں اور چلا گیا تھا. اچھا, یہ تو الزام ہے. یہ الزام, اس صورت میں آپ الزام کہہ سکتی ہیں. دیکھیں کام نظر آیا نا. اگر آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, آپ کیلکولیشن کریں گے, تو آپ کے سامنے آ جائے گا, مگر یہ کبھی ہوگا نہیں. کامران خان ٹیچوری صاحب دیکھیں انہوں نے کتنے کام کیے ہیں. انہوں نے تقریباً 4000. کوئی شخص کتنے بھی کام کر لے, مگر جہاں انصاف کے معاملے میں وہ روڑے اٹکانے کی بات کرے گا, تو اس کا کام 0/0 ہو جائے گا. ٹھیک, کامران توصیف صاحب نے بہت کام کیا, سیگری, مگر مصطفیٰ کامل نے کام کیا, چلے ایگری, مگر جہاں یہ ججز کے انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالیں گے, وہاں سمجھ لیں وہ 0 ہو گئے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں اور صحیح سمت میں قدم بڑھائیں. یہ جو سیاسی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہر روز درجہ حرارت اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے, اس کا کچھ حل بھی نکلے گا؟ کچھ معاملات سدھرنے کی طرف جائیں گے؟ کچھ بیک ڈور پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, آپ تو مطلب جانتے ہیں. امید جو ہے وہ قوم کی جو وہ ججوں کے ساتھ ہے. اگر جج اپنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ججوں نے دیکھیں 6 جج ٹریبیونل کے لیے الیکشن کمیشن کو دیے, تو انہوں نے ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے. کیوں معاملات کو لٹکایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ عوام کا فیصلہ الگ ہے اور فارم 47 کا فیصلہ الگ ہے. تو جب تک قوم کو ساتھ انصاف قوم کا نظام قائم نہیں ہوگا, اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ دیکھیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں 18 یونٹ, اور مجھ سے پیسے لیے جا رہے ہیں 48 یونٹ کے. یہ سوال میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, مگر میرے کو جواب نہیں ملا. تو یہ کیوں, میں کیوں دوں اس کے, اور وہ بھی 60 روپے اور 70 روپے پر یونٹ. آپ کا یہ سوال پہنچ گیا نا آگے. یہ میں تو قوم سے سوال کر, اس پہ تو ہمیں مل کے اس کے اوپر قوم کیا کرے گی, وہ آپ کو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ بہن کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم کیوں, ہم 18 یونٹ استعمال کر رہے ہیں, 48 یونٹ کے پیسے کیوں دیں ان کو, اور وہ بھی 60 روپے 70 روپے پر یونٹ کے حساب سے. اور جبکہ ہم خود اپنے پاس تیار کر سکتے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی سے 1 روپے کے اراؤنڈ میں 1 یونٹ, وہ تیار کریں اور قوم کو دیں سستی یونٹ. قوم انڈسٹریز لگانے دیں قوم کو, اور دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے ہماری ایکسپورٹ, اور قوم کو تعلیم دیں. تعلیم کے میدان میں آپ کو سامنے 3 کروڑ بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جنہوں نے اسکولوں کی شکل تک نہیں دیکھی, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے کروڑ ایسے ہیں جو 5ویں میں چھوڑ دیتے ہیں, 4تھی میں چھوڑ دیتے ہیں, 7ویں میں چھوڑ دیتے ہیں, 10ویں میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تناسب جو ہے دنیا کا بدترین ترین تناسبوں میں شامل ہے. بدترین تعلیمی معیار جو دنیا میں ہیں ممالک, ان میں پاکستان بھی شامل ہے. ٹھیک, تو اس سسٹم کو جب تک ہم قوم کو آگے لے جانے کی نیت سے کام نہیں کریں گے, اس وقت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک ہم فارم 45 والوں کو, جو کہ عوام کے نمائندے ہیں, ان کو نہیں لائیں گے, تو فارم 47 والے تو انہیں کا خیال کریں گے نا, جو ان کو لائیں. تو عوام جن کو لائے گی وہ عوام کا خیال کریں گے, اور جن کو دوسرے لائیں گے وہ دوسرے کا خیال کریں گے. وقت